اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی ویڈیوز میں آپ کو درود نذر کرم سے ریلیٹڈ مشاہدات اور واقعات سنائے گئے. میں دیکھ رہی تھی کہ دوسرے جو درود شریف کے چینلز ہیں جیسے کافی درود پاک اور مسلم بلیف، وہاں پہ بھی درود نذر کرم سے ریلیٹڈ واقعات سنائے گئے. ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ میں انڈو پاک کے، انہوں نے کچھ اسکالرس کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یا کچھ بھی مانگنا کہنا شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو مجھے ہمیشہ جب میں نذر کرم والا درود شریف پڑھنے لگتی ہوں تو مجھے وسوسے آنے لگتے ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ دیکھیں، نعوذ باللہ اگر یہ شرک کے زمرے میں آتا تو اتنے سارے لوگ جن کو میں جانتی ہوں اپنے بچپن سے بھی، کہ جنہوں نے درود نذر کرم پڑھا اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے، نہ صرف ان کے مسئلے حل ہوئے بلکہ جو ان کو سلوشن ملے اس میں تو بعض کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کو ایسی شرک کی بات ہو اور اس میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور یا آپ کے مسئلے اتنی جلدی حل ہوں. جیسے ابھی 2 دن پہلے ایک بہن ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کسی کام کے لیے ان کی بہن گئیں، آئی تھنک کراچی سے ہیں شاید وہ، تو وہ بتا رہی تھیں کہ اگر گیس کا بل لیٹس اسیوم اگر 200-300 روپے آتا ہے، کچھ اس طرح ہوتا ہے، تو گیس کا بل 11,000 روپے آیا. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بہن کے ساتھ جب گورنمنٹ کے آفس میں گئے تو کہتی ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی سیدھے منہ بات بھی نہیں سنتا، رشوت ہو سفارش ہو. تو کہتی ہیں کہ وہاں پہ میں نے نذر کرم والا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا اور حل بتایا کہ آپ اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں اس مسئلے کو. اسی طرح اور بھی لوگ بتا چکے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ کچھ کام کے لیے گئے جہاں پہ لاکھوں روپے کی رشوت لگتی ہے، لیکن جب ہم نے درود نذر کرم پڑھا تو ہمارا مسئلہ بغیر کسی سفارش اور پیسے کے حل ہو گیا. بہرحال آج کی اس ویڈیو میں آپ کو درود نذر کرم قرآن شریف کے حوالے سے بیان کروں گی. کہ سب سے پہلے تو جو ورڈ آتا ہے رحمت للعالمین، تو اس کے بارے میں قرآن شریف کی سورہ انبیاء جو کہ 21 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر عالمین کے لیے. تو ایک یہ پہلا پارٹ ہو گیا. اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں جس میں نذر کرم کا اس درود پاک میں ورڈ آتا ہے کہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نذر کرم مجھ پر. تو قرآن کی 2 آیات ہیں، اس میں اس کا ریفرنس ملتا ہے. اور اللہ بھلا کرے ایک صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے قرآن شریف کا یہ اسکرین شاٹ بھیجا تھا. تو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 104، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو رائنا بلکہ کہو انظرنا، اور سنا کرو. انظرنا کا مطلب اگر آپ گوگل کریں، عربی کو اس اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف نظر کیجیے. آپ ڈفرینٹ اسکالرس کی ٹرانسلیشنز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض نے اس کو ایگزیکٹلی اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ ہماری طرف نظر کرم کریں، اور زیادہ تر نے اس کو نظر کرم سے لیا، یعنی کہ ایسی نظر ہماری طرف کریں. حضور پاک کو بیسیکلی یہاں پہ تو مخاطب کیا گیا ہے کہ ایسی نظر ہماری طرف کریں کہ جس سے کرم ہو ہم پہ، یعنی جو بہت میننگ فل لک ہو، جس میں فائدہ ہو. ایک یہ آیت ہو گئی. دوسری سورہ ہے چوتھی سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 46 کا آخری حصہ ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق بیان کیا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ایک جو حصہ آتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیے، اور پھر ونظرنا کا ورڈ آتا ہے کہ ہم پر نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں. اچھا، آئی سجیسٹ کہ جب بھی میں آپ لوگوں کو قرآن شریف سے کچھ آیات کا حوالہ دوں تو ان کو لکھ لیا کریں، اور خود بھی جا کے ان کی ٹرانسلیشن دیکھا کریں آیات کی. جس طرح ابھی جن 2 آیات کا میں نے ذکر کیا، ایک تو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 یعنی 104، اور سورہ نساء جو کہ چوتھی سورہ ہے اس کی آیت نمبر ہے 46. تو
تو ان دونوں آیات میں ونظرنا کا ورڈ آیا ہے یا انظرنا آپ کہہ لیں. اور ان ورڈز اور ان آیات میں بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم پر نظر کرم کریں. سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے کہ آپ سنیے اور ہم پہ نظر کرم کریں تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. تو آئی ہوپ کہ ان آیات کا جو حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے اس کے بعد سے اگر کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے وہ دور ہو گیا ہوگا. ایک صاحب نے بھی پچھلے دنوں مجھے بتایا کہ ان کا کوئی کیس ہے جو بالکل کلوز ہو گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح آپ کی ویڈیو دیکھی اور اس دن پھر میں نے صبح فجر کی نماز سے لے کر جب تک مجھے نیند نہیں آئی تب تک میں یہ نظر کرم والا درود شریف پڑھتا رہا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب صبح اپنا کام سٹارٹ کیا تو اسی وقت مجھے ای میل آ گئی. جس کمپنی نے میرا کیس بالکل کلوز کر دیا تھا اور مجھے نقصان ہو رہا تھا، انہوں نے خود ہی مجھے ای میل ڈالی کہ یہ کیس ہم دوبارہ کھول رہے ہیں اور آپ ہمیں یہ چیزیں دیں تو ہم یہ پروسیس کر دیں گے. آپ کو جب کبھی اسٹریس ہو، آپ کا دل گھبرا رہا ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ایک دم دل اور روح میں جیسے ایک سکونت سی طاری ہو جاتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور کچھ واقعات بیان کریں گے درود شریف سے ریلیٹڈ. اپنا خیال رکھیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کریں. بہت سارے لوگ کامنٹس بھیج رہے ہوتے ہیں کہ میرا نام لے کے یہ دعا کرا دیں، تو ایک ہم کلیکٹیو دعا کر لیتے ہیں. تو جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، آپ سب کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے رحمان اور رحیم ہے. درود شریف پڑھیں، بہت سارا لکھیں، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں درود شریف پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.